کہ بچے بہت یہ فیل کرتے ہیں، میں نے جن کی کاؤنسلنگ کی، کہ ہمارے پیرنٹس نا ہمیں انسلٹ بہت کرتے ہیں، رشتہ داروں کے سامنے، دوسروں کے سامنے ہمیں برا فیل کراتے ہیں، ہمیں ویلن بنا دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شرارتی بچہ ہے آپ کی کلاس روم میں، آپ ٹیچر ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ویلن بنا دو، آپ کہو کہ اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے اور اس کو نا مطلب فل برا فیل کراؤ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کوئی رسپانسبلٹی دو، اسے آگے لاؤ، اس کو اپریشیٹ کرو. تو یہاں پیرنٹس کی مسٹیک ہے کہ اس کو ویلن بنا دیا اس بچے کو. اچھا، اس کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں نا، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں، ہمیں ایسے ایک بچہ نہیں، ہمیں بہت سارے بچوں کا سامنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ڈفرینسیشن، اور پھر انکلوژن کی تھیوری جو ہے، جو آج کل آٹسٹک لوگوں کو آؤٹ نہیں کرنے دے رہے، تو کچھ آ کے یہ بچے جو ابھی بھی نارمل کی رینج میں آتے ہیں، ان کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگین محنت ریکوائرڈ ہے، اور جو ہے نا تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس ریکوائرڈ ہے. ہم ٹیچرز کا کتنا اچھا دل کرتا ہے وہ جو لیکچر تیار کیا بس آ کے وہ دے کے تو آرام سے جو ہے نا وہ کاپیاں چیک کر لے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کر کے کلاس میں موجود ڈفرینٹ جو وہ لرننگ سٹائلز ہیں ان کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی چیز انیٹ ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں، ٹیچنگ اور لرننگ کے دونوں انیٹ ہے. جیسے ہنسنا اور رونا گانا سب کو آتا ہے نا، لرننگ بھی سب کو آتی ہے اور ٹیچنگ بھی سب کو آتی ہے، باقی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچئے اس بات کو. ویسے میں ایک تھوڑی سی بات اس میں کہوں، آپ نے کہا نا کہ بچے کہتے ہیں ہمیں پیرنٹس بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ کچھ یہ ہے، اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جنریشن ہے نا، یہ بیچاری بہت سلو سیلف اسٹیم کا شکار ہے، اور یہ بہت ہی حساس ہے. اور یہ جو ہے نا مستقل اس کو ہر چیز آفینس کر جاتی ہے. ابھی ہم جا رہے تھے تو وہ ایک خاتون نے کوئی غلط سگنل کاٹا، تو میں نے کہا یہ خاتون ہوں گی نا، تو وہ میرے ساتھ میری اسی طرح ٹین ایجر بیٹی بیٹھی ہوئی کہنے لگی، امی اگر اس کو پتہ لگ گیا نا اکارڈنگ ٹو دی نیو نارمل، اس کو خاتون تو کہنا ہی نہیں تھا، وہ ہی اور شی، وہ پروناؤنس کا مجھے جھگڑا چل رہا ہے نا، تو اس کو پتہ چل گیا، آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ ایسا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا اوور تھنکنگ سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ڈونٹ گیٹ ٹو، یہ جو چیلنجز ہیں ہر ماں باپ اور پاسٹ کے بھی ماں باپ اس کا شکار تھے، صرف یہ کیا چیلنجز نے شکل بدل لی ہے. یعنی ایمپیتھیٹک اپروچ آپ سمجھتی ہیں زیادہ بہتر ہے کہ سمجھا جائے ان کے شوز میں آ کے کہ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے، ان کی بایو کیمسٹری ایسی، اور یہ ٹو سینسٹیو ہے، حقیقت اتنی نہیں ہے جتنا وہ فیل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے کہنے کو ایونچولی کوئی بھی برا نہیں مانتا. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اس بات کا کہ آئی لو یو، ڈونٹ بلیو کہ آئی لو یو، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ ایک ایسی چیز اور اللہ نے بنائی ہے، فوری طور پہ جب یہ مشکل ایئرز گزر جاتے ہیں نا تو بچے کبھی شکایت نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے دس از دی بیسٹ ریوارڈ فرام دیئر سائڈ. اوور سینسٹیو بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے آپ کی نظر میں؟ پیار دیا جائے بہت زیادہ، وہ تو اس سے بھی بگڑ جائیں گے، مزید اوور سینسٹیو نہیں ہو جائیں؟ یہ ہے آپ کو میں بتاؤں، اب چونکہ ہم ہر وقت یہ آٹسٹک بچے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے جو لوگ جو مینٹل ڈس آرڈر کے، میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، اوور سینسٹیو نارمل حدود کے اندر والی بات نہیں کر رہی ہوں. جو نارمل حدود کے اندر ہر لڑکا ہی جو ہے نا وہ اس کا اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتا ہے، ہر جو ہے نا ٹین ایجر ہی اوور سینسٹیو ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارے ہاں جو واقعی سیریس ڈس آرڈرز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، بائی پولر ہیں، نارسسسٹ ہے، یہ سب لوگ، ان کے لیے کیا ہے ڈسپلن، ان کو ڈسپلن میں لانا ہے. اور کوئی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر ماڈیفائی کرتے ہیں، سم ٹائم آن اگریسو لیول اور سم ٹائم آن مائلڈ لیول. آپ کی جو مسجدیں ہیں یہ بھی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ٹوٹل انسٹیٹیوشن، سیمی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیل خانے اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا اس کی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک گھر کے لیول پر اس کو ایک اچھا سسٹم اور ڈسپلن کا ماحول دے دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم انسان جو ہے نا ہم نظام کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کے سب. اگر ہم سم ہاؤ پیرنٹس بچوں کے ڈس ریگارڈ آف دیئر لائکنگ اور ڈس لائکنگ اگر ہم ایک سسٹم بنا لینا تو چلڈرن گو بائی دیٹ. نہیں لیکن وہ پیرنٹس اگر کہیں جی کہ ہم نے سسٹم بنانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے چھریاں نکال لی، جیسے وہ اگزامپل ہے، تو اس کیس میں میرے خیال وہ چھری ایک دم تو نہیں نکلی، وہ تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا. I don't think so کہ it happened like that کہ جی ڈسپلن ماحول تھا اور اچانک سے وہ ایڈکٹ ہو گئے موبائل کی. اور اس جب میں اپنے بچوں کو ریز کر رہی تھی نا تو میں زمانے میں سپر نینی بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی.
सुपर नैनी जो है ना वो एक रियलिटी शो है ब्रिटेन का, और मैंने उसे बहुत कुछ सीखा था। आप यकीन कीजिए वो एक हफ्ते का देती होती थी, उसका प्रोजेक्ट वो लिया करती थी, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो लोगों को अपने हवासों में वापस ले आती थी, एक दो करके दिखा देती थी, बाकी वो कहती थी अब बाकी तो तुम्हारी अपनी विल पे है, कैसे करते हो। तो वो क्या करती थी, जाते ही ना वो सबसे पहले क्या करती थी, सारी फैमिली को बिठाती थी, सारे बिगड़े बच्चे होते थे। अच्छा, उसके तो बिगड़े बच्चों में टोडलर्स भी होते थे, टोडलर्स के साथ कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल है ना, लेकिन वो उनको सबको बिठाती थी और वो जल्दी से 2 या 3 रूल्स जो है ना वो चॉक आउट कर देती थी, इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है, और ये सारी फैमिली की उसके साथ होती थी, वो रूल्स यहाँ पे लगा देती थी। उसके बाद वो 2 या 3 दिन का जो टाइम होता था ना, उसके अंदर उसने कहती थी कि मैंने सिर्फ ये वॉच करना है कि हम वेदर वी आर गोइंग टू गो बाय दीज रूल्स और नॉट। अच्छा, इसकी रूल्स को फॉलो करने के लिए उसने अप्रिसिएशन रखी होती थी, और उसकी अप्रिसिएशन क्या होती थी, वो जैसे हमारी कैरम की गोटियां होती हैं उस तरह के समटाइम्स वो आप समझ लीजिए वो रखी कि इसने अच्छा काम किया तो उसको उठा के वो आप कह लीजिए पॉइंट पकड़ा दिया या क्या वो दे दिया। और जो रिप्रिमेंड उसका क्या होता था, जिसको वो टाइम आउट कहा करती थी, वो भी उसने कोई रखा होता था, कोई माइल्ड सी कोई छोटी सी सजा रखी होती थी, 10 मिनट के लिए आउट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और उसमें एक बात होती थी, लेकिन कहती थी कि एक मर्तबा जो बैड हैबिट का साइकिल तोड़ना पड़ता है, और मेरा ख्याल है ये जो छुरी निकालने वाला है ना ये उसी के अंदर आया होगा, क्योंकि एक वक्त आता है अच्छाई को मान तो बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, लेकिन जब उसमें अमल की बारी आती है ना, तो वो फिर वो शैतान जो होता है ना बैड हैबिट का, वो सामने आके खड़ा होता है पूरी ताकत के साथ। और देखिए ज़हन में रखिएगा, हम इतनी देर से बुराई में इन्वॉल्व हैं, ईमान भी कमजोर है और विल पावर भी बहुत लो है, तो क्या होता है कि उस वक्त वो फिर ये ना रेजिस्टेंस का एग्जैक्टली इमोशंस रनिंग हाई और एकदम पूरी वॉलेटाइल जिसको हम बोलते हैं, तो वैसे वो वक्त होता है, उसमें एक दफा फाइट भी करनी पड़ती है। ठीक है, ये जो आपने मॉडल बताया आंटी, इसमें माँ का असर्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ तभी हो सकती है ना कि जब उसकी टोन ऐसी है, कमांडिंग टोन, इन अदर वर्ड्स असर्टिव, मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि ही वाज वेरी कंपैशनेट, वेरी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम असर्टिव। यानी साहबा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नज़र हमें देख लेते थे ना, या गुजरते हुए कुछ बात कह देते थे, तो हमें पता था कि अब हमें ये करनी है। आपके रोब की मसाफत जो है 1 महीना के फासले पर थी, यानी आपका असर्टिव होने का लेवल यहाँ पर था। When he said something, he meant it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी स्किल मेरा ख्याल सीखना चाहिए पेरेंट्स को, असर्टिव होने का। असर्टिव होने में और चीखने चिल्लाने में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और चीखने चिल्लाने से मेरे ख्याल मसले ज़्यादा ख़राब होंगे, बच्चों का कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा, जो इमरजेंसी तो जो अपना कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ है वो सही बात है, आवे का आवे बिगड़ा वाला माफ करे। जो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त किताब है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे रहमत करे, मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई, मिसाली बाप। अच्छा। बहुत कमाल की किताब है। मेरा मिसाली बाप। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मिसाली माँ, मिसाली बाप, मिसाली दुल्हा या मिसाली शौहर, मिसाली बीवी, और बहुत अच्छी तहकीक है। ये जो है बनोरी टाउन से इनका ताल्लुक था, फिर दुनिया से चले गए, फिर इनके दामाद हैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ, मेरा ख्याल है वो भी शायद दुनिया से चले गए। अच्छा। तो बहरहाल वो किताब बड़ी कमाल की और वो तरबियत औलाद पर है, इतनी अच्छी वो बात बताते थे, और उन्होंने उसके अंदर जो रिप्रिमेंड है और जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको इतने अच्छे सिस्टम में रख के बताया। वो कहा करते थे, उनकी मैंने किताब से मेरा थीसिस जो था ही पेरेंटिंग पर था, तो बहुत मैंने इस्तेफादा किया। वो कहते थे कि जब सजा देनी हो ना बच्चों को, एक कॉन्सिक्वेंसेस का अपने सिस्टम सेट करना है। वो कहते थे सजा 3 नमाजों के से पहले नहीं देनी है। अच्छा, ठीक है, अपना कॉर्टिसोल लेवल जो है ना उसको नीचे ले आइए। और वो कहते थे जो सजा बराए इस्लाह नहीं है ना, वो सजा नहीं है, वो तो फिर इक्वल मुकाबला है ना। उसी मुकाबले के अंदर तो छुरी निकली थी, आप दोबारा समझिए, आप उस लेवल तक आए थे तो उन्होंने छुरी निकाली थी। ठीक है, अगर आप बाप या आई एम सॉरी उन मदर के लिए, मैं उनके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन और हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि समहाउ जो है ना रिएक्शन दोनों तरफ से एक ही आ रहा था, इसीलिए एक्शन का रिएक्शन वही हो रहा था ना। सही। तो वो कहते थे कि 3 नमाजों से पहले सजा नहीं देनी, और फिर कहते थे जब सजा देनी है ना तो उनको बता के सजा देनी है कि मैंने आपको समझाया, मैंने आपको वार्निंग दी, आप उस पर फिर भी डटे रहे, अब आप सजा को डिजर्व करते हैं। जैसे वो अदालत
عدالت میں جو ہے نا جو جج ہے وہ سزا سناتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو سزا دینی. تو مجھے ان کی بات بڑی یعنی پریکٹیکل بنیادوں پر اچھی لگی اور میں نے زیادہ تر پھر اپنا تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا ہم زیادہ تر تو ری ایکٹیو ہی ہوتے کہ بچہ اگر موبائل فون یوز کر رہا ہے تو تھوڑا اپنا کورٹیسول لیول نیچے لیں, تھوڑا سا یوز کرنے دیں, لیکن ایک چیک رکھ کے اس پہ ذرا اس کو سمجھا کے یا نہ دیں. وٹ ڈو یو تھنک آن دس؟ اس وقت اسکرین ایڈکشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جی. اب ہم سب کو نظر آ رہا ہے جو بچوں کے پوری طرح دماغ معاف ہوئے پڑے. اچھا اسکرین ایڈکشن کا ہمارے پاس حل کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے کووڈ آیا, اب کیا کرتے ہیں؟ صحیح. ہم بڑے اس کا اتنی بری طرح سے شکار ہیں. میرا اپنا جو کام ہے اس کا 80 to 90% اس کے اوپر ہے. اب اس کے اندر بچہ, میں کہتی ہوں میں اپنے کام کو سیریس لے رہی ہوں, میں نوکری کر رہی ہوں تمہارے لیے روٹی کما رہی ہوں, بچہ بھی تو اپنی طرف سے سیریس کام کر رہا تھا نا, اس کا کھیل تو اس کا سیریس ہے نا. اچھا اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں نعمان علی خان کہتے تھے کہ اگر بچوں کو کارٹون سے روک نہیں نہ سکتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا شروع کر دو. ہمیں یہاں پر نا جو اپنے ایوینیوز ہیں نا ان کو چینج کرنا پڑے گا. ہم اس سے چھڑا نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات سے کیسے دور رہ کے اس کی بہتریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے میری ایک انڈین فرینڈ تھی, تو ابھی کچھ دیر پہلے اسٹیو ہاروی کے پروگرام میں ایک بچے کا اس نے انٹرویو لیا نا, تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارے پاس, ہم انٹرنیٹ کا بل پے نہیں کر سکتا تھا, تو پھر میں نے اپنے لیے یہ جو گیم ہے نا یہ انوینٹ کی تھی. اس نے پروگرام کیا اپنا, اور بچہ 6-7 سال کا تھا, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بڑا تھا. اچھا اسی طرح میری وہ انڈین فرینڈ تھی, تو وہ مجھے بتانے لگی کہ یہ لگا تو اس کا بھی بچہ ہر وقت رہتا تھا, لیکن مجھے بتانے لگی کہ یہ سافٹ ویئرس کا اس کو بڑا وہ ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یعنی. اور مجھے یاد ہے کہ پھر مجھے اس کی بات سے بڑا اثر ہوا. تو میرا چھوٹا بیٹا تھا, میں نے کہا میں ایسا کرتی ہوں, کتاب پڑھنی ہے نا, بچے کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں, ڈاکیومنٹریز ہیں ہمارے پاس وہ جو اسپیکنگ بکس ہیں ہمارے پاس, یہ کم از کم اچھی موویز ہیں. وہ ایک مووی بڑی اس زمانے میں مجھے اچھی لگی تھی, کیور, میں چاہ رہی تھی میرا بیٹا دیکھتا, میرے بیٹے کو اتنی بور لگ رہی تھی, وہ تو دیکھنے ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے باقاعدہ جیسے آپ ٹیوشنس پہ بھیجتے ہیں نا, میں نے کسی اپنی جاننے والی کے پاس بیٹے کو ٹیوشن بھیجا, ساتھ اتنے پیسے $, اس کو دیے, اور ساتھ کو کہا صرف کو بٹھا کے وہ مووی دکھا دی, کیونکہ بچے نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا. تو بات یہ کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی شکلیں بدلنی پڑیں گی. اس سے نیئر فیوچر میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہم بچ پائیں گے جو ریالٹی کے لیول پر ہے. اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی تو کتنا کر رہے ہیں. اب ہم